بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اس بابرکت نام سے جس نے مجھے بولنا سکھایا۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک بادشاہ کا گزر اپنی سلطنت کے ایک ایسے علاقے سے ہوا جہاں کے لوگوں کو پانی پینے کے لیے سیدھا نہر سے پانی بھر کر پینا پڑتا تھا۔ جب بادشاہ نے اپنی رعایا کو اس مشکل میں دیکھا، حکم دیا کہ عوام الناس کی سہولت کے لیے یہاں ایک گھڑا بھر کر رکھ دیا جائے تو زیادہ بہتر رہے گا اور ہر چھوٹا بڑا سہولت کے ساتھ پانی پی سکے گا۔ بادشاہ یہ حکم دیتے ہوئے اپنے باقی کے سفر پر آگے کی طرف بڑھ گیا۔ حکم جب جاری ہوا تو نہر کے کنارے گھڑا خرید کر رکھا جانے لگا۔ جب گھڑا خرید کر نہر کے کنارے نصب کیا جا رہا تھا تو ایک اہلکار نے مشورہ دیا کہ گھڑا عوامی دولت سے خرید کر شاہی حکومت پر یہاں نصب کیا جا رہا ہے، ضروری ہے کہ اس کی حفاظت کا بندوبست کیا جائے اور ایک سنتری کو چوکیداری کے لیے مقرر کیا جائے۔ سنتری کی تعیناتی کے حکم ملنے پر یہ بات بھی سامنے آ گئی کہ گھڑا بھرنے کے لیے کسی ماشکی کا ہونا بھی ضروری ہے اور ہفتے کے ساتوں دن صرف ایک ماشکی یا ایک سنتری کو پابند نہیں کیا جا سکتا۔ بہتر ہوگا کہ 7 سنتری اور 7 ماشکی لازمی رکھے جائیں تاکہ باری باری کے ساتھ بلا تعطل کام چلتا رہے۔ اسی طرح کے ایک اور محنتی اہلکار نے رائے دی کہ نہر سے بھرا ہوا گھڑا اٹھا کر لانا نہ تو ماشکی کا کام بنتا ہے اور نہ ہی سنتری کا۔ اس محنت طلب کام کے لیے 7 بار بردار بھی رکھے جانے چاہیے جو باری باری روزانہ بھرے ہوئے گھڑے کو احتیاط سے اٹھا کر لائیں اور اچھے طریقے سے ڈھکن لگا کر بند کر کے رکھیں۔ ایک اور دور اندیش صاحب نے مشورہ دیا کہ اتنے لوگوں کو رکھ کر کام کو منظم طریقے سے چلانے کے لیے ان سب اہلکاروں کا حساب کتاب اور تنخواہوں کا انتظام چلانے کے لیے منشی صاحب ضرور رکھنے ہوں گے، اکاؤنٹ کا ادارہ بنانا ہوگا، اکاؤنٹنٹ متعین کرنا ہوں گے۔ ایک اور اہلکار نے مشورہ دیا یہ اسی صورت میں یقینی بنایا جا سکتا ہے کہ ہر کام کو اچھے طریقے اور وقت پر کیا جائے۔ ان سارے ماشکیوں، سنتریوں اور بار برداریوں سے بہتر طریقے سے کام لینے کے لیے ایک ذاتی معاملات کا ایک شعبہ قائم کرنا پڑے گا۔ ایک اور مشورہ آیا کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے، مگر ملازمین کے درمیان لڑائی جھگڑا یا کوئی زیادتی ہو جائے تو ان کے درمیان صلح صفائی کون کرائے گا تاکہ کام بغیر رکے چلتا رہے۔ اس لیے میری رائے میں خلاف ورزی کرنے والوں اور اختلاف کرنے والوں کی تفتیش کے لیے ایک قانونی امور کا محکمہ قائم کرنا چاہیے۔ ان سارے محکموں کی انشاء کے بعد ایک صاحب کا یہ مشورہ آیا کہ سارے انتظام پر کوئی ہیڈ بھی مقرر ہونا چاہیے۔ ایک ڈائریکٹر بھی تعین کر دیا گیا۔ 1 سال کے بعد حسب روایت بادشاہ کا اپنی رعایا کے دورے کے دوران اس مقام سے گزر ہوا۔ اس نے دیکھا کہ نہر کے کنارے کیک کنال رقبے پر ایک عظیم الشان عمارت کا وجود آ چکا ہے جس پہ لگی ہوئی روشنیاں دور سے نظر آتی ہیں اور عمارت کا دبدبہ الگ ہی نظر آتا ہے۔ عمارت کی پیشانی پر نمایاں کر کے وزارت انتظامی امور برائے گھڑا کا بورڈ لگایا ہوا ہے، اور بادشاہ اپنے مصاحبین کے ساتھ اندر داخل ہوا تو ایک الگ جہاں پایا۔ عمارت میں کئی کمرے، میٹنگ روم اور دفاتر قائم تھے۔ ایک بڑے سے دفتر میں آرام دہ کرسی پر عظیم الشان چوبی میز کے پیچھے سرمئی بالا والا ایک پروقار معزز شخص بیٹھا ہوا تھا جس کے سامنے تختی پر اس کے القابات پروفیسر ڈاکٹر 2 جنگوں کا فاتح ہے، فلاں بن فلاں ڈائریکٹر جنرل برائے معاملات سرکاری گھڑا لکھا ہوا ہے۔ بادشاہ نے حیرت کے ساتھ اپنے وزیر سے اس عمارت کا سبب پوچھا اور ساتھ ہی اس عجیب و غریب محکمے کے بارے میں پوچھا جس کا اس نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی نام تک نہیں سنا تھا۔ بادشاہ کے وزیر نے جواب دیا، وزیر والا، یہ سب کچھ آپ ہی کے حکم پر تو ہوا ہے جو آپ نے پچھلے سال عوام الناس کی فلاح اور آسانی کے لیے یہاں پر گھڑا نصب کرنے کا حکم دیا تھا۔ بادشاہ مزید حیرت کے ساتھ باہر نکل کر اس گھڑے کو دیکھنے گیا جس کو لگانے کا اس نے حکم دیا تھا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ گھڑا نہ صرف خالی اور ٹوٹا ہوا ہے بلکہ اس کے اندر ایک مرا ہوا پرندہ بھی پڑا ہوا ہے اور سامنے ایک بڑا بورڈ لگایا ہوا ہے، گھڑے کی مرمت اور بحالی کے لیے اپنے احتیاط جمع کروائیں، من جانب وزارت انتظامی امور برائے گھڑا۔ محترم دوستو، یہ تو ایک کہانی تھی، لیکن اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو ہمارے ملک کے ساتھ بھی کچھ ایسے ہی مسائل درپیش ہیں۔ ہر ایک چیز کا الگ وزیر اور اس وزیر کے نیچے درجنوں افراد کام کرتے ہیں جن کا اصل میں وہاں پر کوئی کام نہیں ہوتا۔ اس ملک کے 300 وزیر اور ہر وزیر کے آگے 20 لوگ کام کرنے والے ہیں جو حقیقت میں کوئی کام نہیں کرتے۔ یہ ہے میرے ملک کا قانون۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور آنے والی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔
دوسری ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔